بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں، موجود ہوں پشتون تحفظ موومنٹ کے زیر اہتمام اس جرگے میں کہ جس کا باقاعدہ آغاز آج ہوا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جب شیلنگ ہوئی اس جرگے کے شرکاء کے اوپر تو یہ خالی خول جو ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپائرڈ ہیں۔ یہ ایکسپائرڈ جو گولے ہیں آنسو گیس کے، یہ ان پہ برسائے گئے اور یہ بالکل آخری حصہ ہے اس پنڈال کا۔ اور اس جرگے میں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو اس طرف دکھا سکے، باقاعدہ ایک خیمہ بستی جو ہے یہ سجائی گئی ہے اور اس میں مختلف علاقوں کے کیمپس جو ہیں 100 سے زیادہ یہ قائم کیے گئے ہیں۔ اور یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو جوتے پڑے ہوئے ہیں، روایتی جو جس طریقے سے پشتون جس چپل کا استعمال کرتے ہیں، یہ اس ایک شہید ورکر کے جوتے ہیں اور اس کا خون ایک پتھر کے اوپر پڑا ہوا ہے جس کو اس دن شہید کیا گیا۔ 4 افراد اس میں شہید ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں محمد وسیم، آپ پی ٹی ایم اسلام آباد کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں۔ وسیم صاحب بہت شکریہ۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنے دن تک یہ جو یادگار بنائی گئی ہے یہ یہاں پہ قائم رہے گی؟ تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت بڑا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ یہ دیکھو، یہاں پہ جو ہم نے ایک جگہ بنایا ہے، یہاں پہ حمزہ شہید 9 تاریخ کو جس پہ شیلنگ ہوا تھا، یہاں پہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس پہ ہمارے جو مشان کا ہے وہ ایک یہاں پہ یادگار بنے گا۔ اور وہاں پہ ایک ہمارے وزیرستان کا ایک پی ٹی ایم کا ورکر تھا، حلیل نام تھا، وہ بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک دوسرا لڑکا تھا، وہ بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی جو آخری الفاظ تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری جو سب سے بڑا ارمان ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ لوگ سب یہاں پہ آ جائے اور اس گراؤنڈ کو خالی نہ کرے۔ تو وہ آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گراؤنڈ، پورا پنڈال جو ہے نا، ہمارے پشتونوں سے جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں وہ بالکل بھرا پڑا ہے۔ اچھا، اس سے بہت امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو خدشات بھی ہیں، کیونکہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ آخری دن ہم ایک تگڑا اعلان کریں گے۔ کیا وہ تگڑا اعلان ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھو نا، ہمارے جو پشتونخوا میں ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، ہماری جو بجلی ہے، ہمارے جو کرک کی گیس ہے، اور جس طرح اگر ہم مومن کی ماربل کی بات کریں وہ پورے دنیا میں 1 نمبر پہ ہے۔ اس طرح ہمارے نارتھ وزیرستان کی جو کرمائٹ، کاپر، گولڈ ہے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ باقی ہمارے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پورے پشتونخوا میں جدھر بھی پشتون آباد ہے اس پہ ٹارگٹ کلنگ ہے، دھماکے ہے، خودکش ہے۔ تو اس کے خلاف یہ جرگہ جو ہے نا بنایا گیا ہے۔ دیکھو نا، ابھی یہاں پہ جتنے بھی ہمارے علاقے سوات، بجاور، وزیرستان، کوئٹہ، ان ساروں علاقوں سے ہمارے مشران آئے ہیں، تو وہ اپنے پنڈالوں میں، اپنے حلقوں میں ایک جرگہ مناتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے نا آخری دن پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جس طرح اس نے فیصلہ کیا ہے تو ہم سب پشتون ان کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح بھرپور کھڑے رہیں گے۔ اور یہ جو پہلے دن انتظام نہیں ہو سکا، آج باقاعدہ آغاز ہوا ہے، آپ انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ باقاعدہ بڑی سکرینز کے ذریعے بتایا جائے گا کہ جو سلوک ہوا ہے، جو مظالم ہوئے ہیں پشتونوں کے خلاف، وہ بتائے جائیں گے، تو وہ سلسلہ ہوا یہاں پہ آج؟ پہلے تو جس انداز سے وہ آئے تھے، پولیس آئے تھے، ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا۔ ابھی بھی ہمارے 100 سے زیادہ جو ہے نا پی ٹی ایم کے دوست جیلوں میں پڑے ہیں، اس کے اوپر 3 PO لگائے گئے ہیں، تو وہ ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہیں۔ باقی جو اس کا آخری وہ حربہ تھا اس نے تو استعمال کیا، جو آخری زور تھا وہ تو اس نے استعمال کیا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی پشتون جو ہے نا اس نے صحیح اتحاد کیا ہے، تو اس کے بعد اس نے یہ ٹینٹ، یہ پانی، وہ سب کچھ یہاں پہ بھجوا دیا گیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح جو یہاں کے پی کے کا گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اور یہ بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی ایم پہ جو پابندی لگی ہے وہ ہٹائی جائے گی؟ وہ انشاءاللہ اس نے تو ہمارے دوست سے ID کارڈ، پاسپورٹ بھی بلاک کیا ہے، جس طرح منظور پشتین نے بہت صاف الفاظ میں کیا ہے کہ اس کا پاسپورٹ اتنا نہیں ہے، مطلب جس کو دکھا سکے تو وہ نزدیک بھی نہیں آ سکتے کہ یہ کس طرح پاسپورٹ ہے۔ تو باقی تو پابندیاں جو بھی لگا سکتا ہے اس نے تو یہی آخری حربہ تھا وہ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ تو مطلب حد کا انتہا ہے جس طرح اس نے پابندی لگایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اس طرح۔
اور میں کل سے وہ جو ایک پشتون قومی عدالت کے الفاظ تھے، یہ عدالت کا جو لفظ ہے یہ میں نہیں سن رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عدالت کا تو یہ تو ایک قومی جرگہ ہے نا، ہمارے مشران آئے ہیں. عدالت تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا تو مشران نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہزاروں سے زیادہ لوگ مسنگ ہے، اس طرح شہید ہوئے ہیں، اس طرح ہمارے ہزاروں دکانیں جو ہے نا اس نے مسمار کیا ہے، ہمارے گھروں کو مسمار کیا ہے. تو وہ ایک فیصلہ کرے گا. جرگہ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کرے گا، باقی گورنمنٹ کے سامنے وہ رکھ لیں گے کہ مطلب یہ ہمارے نقصانات ہوئے تو اس کے اوپر وہ پھر بات کر لیں گے. اور یہ پی ٹی ایم کے حلقوں کے اندر جب بھی آپ کی مشاورت ہوتی تھی، جب شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، پابندی لگی، تو کوئی چونکہ آپ میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں، تو کوئی یہ مشاورت ہوئی یا یہ فیصلہ ہوا کہ اس ساری ایکٹیویٹی میں کسی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں استعمال کیا جائے گا؟ نہیں، اس طرح کوئی بات تو نہیں ہوا. اچھا، ہاں کیونکہ وہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں وہ ہاں نہیں، اس طرح کوئی بات تو نہیں ہوا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ مطلب یہ ابھی فیصلہ کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی پشتونستان بنے گا یا کیا بنے گا، لیکن یہ تو ویسے لوگوں کا اس گورنمنٹ سے اور اس فوج سے اس نفرت حد تک یہ پہنچے کہ ابھی اس پہ بھی مجبور ہے کہ ہم علیحدہ ملک بنا دیں. لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ نزدیک کرے. اس پشتونوں نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دیا ہے، تو باقی ان کا مرضی ہے جو ظلم کرتے. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریاست اپنے نزدیک کریں، ہاں بالکل آئین پاکستان کے دائرے کے اندر. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا، ہاں تو اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہاں یہ جو لوگوں کے ذہن میں خدشات ہے، آپ نے جس طریقے سے کہا علیحدگی یا کوئی الگ ملک، تو ایسا فی الحال نہیں ہے کہ وہ نہیں تو ہے؟ ابھی تک ہمارے جو مرکزی مشران ہے ابھی تک تو اس نے ایسا کوئی فیصلہ، ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے کہ ہم مطلب علیحدہ ملک بناتے ہیں یا کچھ وہ کرتے ہیں یہ کرتے. بہت شکریہ جی. محمد وسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور میں آپ کو اس چینل کے ذریعے مزید بھی کچھ لوگوں سے میں بات کروں گا، مختلف حصے بھی اس کو آپ کو دکھاؤں گا، اور اس جگہ پہ ایک بڑا بازار بھی سجایا گیا ہے، وہاں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا ملتا ہے. بہت شکریہ.